بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اور دھماکے دار اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ریاست و حکومت پاکستان کے بڑوں میں اگلے 3 سے 5 برس کے اقتدار کی تقسیم پر کیا رسا کشی چل رہی ہے؟ یہ حقیقی چپکلش ہے یا پھر نورا کشتی ہے؟ اس پر آج بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے اگلے 3 سے 5 سال کے اقتدار میں حصے کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ جو سوالات اس حوالے سے یہاں راولپنڈی اسلام آباد کی غلام گردشوں میں ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بطور آرمی چیف اپنے 3 سالہ اقتدار میں 2 سال کی توسیع لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، 2 ٹوک انکار۔ اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں، کون سے وہ 2 آپشن ہیں جن پر وہ غور کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اگر یہ والا آپشن مجھے نہیں ملتا تو پھر میں نے یہ آپشن اختیار کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو 2-3 آپشن ان کے سامنے فائنل ہو کر میز پر پہنچ چکے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق، وہ آج ہم اس ویڈیو میں ایکسکلوسیو ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور اس اہم ترین مرحلے پر ایک بڑا زوردار پیغام دینے کے لیے وہ آج کل مصر کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مصر کے وزیر دفاع اور آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور سابق صدر انوار السادات کی قبر پر پھول بھی چڑھائے ہیں، اور پچھلے 12 سال سے مصر پر حکمران جنرل عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس دورے کے ذریعے جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی حکومت اور سیاسی جماعتوں کو کیا پیغام دیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا اہم میسج دیا ہے، اس پر آج تفصیلی بات کریں گے کہ جنرل عاصم منیر کس طرح پاکستان میں مصر ماڈل نافذ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے راستے کی واحد رکاوٹ اس وقت عمران خان ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ حقیقی چپکلش یا نورا کشتی کر کے ایک سنسنی پیدا کر دی گئی ہے ملک کی سیاست میں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے عاصم منیر کو 5 برس کے لیے ازسر نو یعنی دوسری بار آرمی چیف مقرر کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ہم اس حوالے سے ناظرین تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سینہ گزٹ پر بھی بات کریں گے کہ ریاست و حکومت کی اس داخلی خانہ جنگی سے کیا عمران خان کی لاٹری لگنے والی ہے، اور عمران خان اس تازہ ترین رسا کشی کے اہم اسٹیک ہولڈر بننے کے لیے کیا بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو ناظرین آج کی بہت ہی ایکسکلوسیو ہے، اس لیے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ ہم اس طرف بھی مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ٹائم لائن کا وزٹ ضرور کرنا ہے، اور اگر وہاں موجود ویڈیوز میں سے کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جن دوستوں نے ناظرین ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا وہ سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ریسرچ بیسڈ کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے اور ٹائملی آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، ہمارے پرانے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے 1 سال سے اپنی ویڈیوز میں یہ انکشاف کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اب یا تو بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جائے گا یا مصر ماڈل کی طرف۔ بنگلہ دیش ماڈل کی ایک نئی مثال نیپال ماڈل کی صورت میں سامنے آئی ہے، اور مصر ماڈل کی دوسری مثال شمالی کوریا ماڈل ہے۔ تو اس حوالے سے جو جنرل عاصم منیر کے ذہن میں کیا ہے وہ ان کے مصر کے دورے سے عیاں ہو رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے وہاں وزیر آرمی چیف سے ملاقات کی مصر کے، پھر مصر کے وزیر دفاع سے ملاقات کی، پھر وہاں ان کے صدر عبد الفتاح السیسی جو مصری فوج کے سربراہ کی حیثیت سے 12 سال پہلے مارشل لا لگا چکے تھے، انہوں نے مارشل لا لگایا۔
اور اس کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا، صدر بن گئے، پھر نیچے سے نئے جرنیلوں کو اوپر لے کر آ گئے اور خود ایوان صدارت سنبھال لیا۔ وہ وہاں پر بھی جا کر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو کس طرح کچلا، اور جو ریاست کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو عدلیہ ہے، جو میڈیا ہے، باقی جو ریاست کے ستون ہوتے ہیں، ان کو کیسے قابو کیا، وہ اس حوالے سے سارا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک اور اہم کام انہوں نے یہ کیا ناظرین کہ انہوں نے سابق صدر انوار السادات کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس میں یہ اس طریقے سے انہوں نے ایک بڑا میسج دے دیا جو عرب ممالک ہیں ان کو، سعودی عرب کو خاص طور پر، اور اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، کہ پاکستان جو ہے وہ صدر انوار السادات کے اس کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کو جائز سمجھتا ہے، اور اس حوالے سے ان کی عزت و احترام کرتا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پہلا بڑا قدم اٹھایا تھا، بڑا اپنی دانست میں انہوں نے دلیرانہ قدم اٹھایا تھا، کیونکہ باقی کوئی عرب ملک اتنی جرأت نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے یا اس کے ساتھ امن معاہدہ کرے، لیکن صدر انوار السادات نے یہ جرأت کی، لیکن پھر اس کی انہیں قیمت چکانا پڑی۔ ان پر پھر فوجی پریڈ کے دوران حملہ ہو گیا، کئی جرنیل بھی ان کے ساتھ مارے گئے، اور وہ خود بھی اس حملے میں مارے گئے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کے مزار پر جانا ایک بہت بڑا میسج ہے، کہ بڑا سمجھ لیں کہ ان کا یہ ایک حساب سے ایک دلیرانہ قدم ہے امریکیوں کے نظر میں، یا اسرائیل کی نظر میں، یا سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نظر میں، کہ یہ وہ بندہ ہے جو اتنا سخت فیصلہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر مقبول فیصلہ کر سکتا ہے، یہ وہ بندہ ہے، اور اسی کی ہمیں تلاش تھی۔ یہ تو آئرن مین ہے، یہ تو مرد آہن ہے کہ جو فیصلہ اس نے کر لیا اس پر عمل بھی کرے گا، اور عوام کی کسی مخالفت کو وہ خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہ بہت بڑا میسج انہوں نے دے دیا ہے۔ اس کی انہیں کیا قیمت چکانا پڑتی ہے، یا اس کی کیا قیمت ملتی ہے؟ جو اس کی قیمت ملنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے انہیں جو سرپرستی حاصل ہے، اس کی جو اب طاقت ہے وہ دگنی اور تگنی ہو جائے گی، 2-3 گنا وہ بڑھ جائے گی، جو سرپرستی انہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی حاصل ہے۔ جب وہ اتنی زیادہ سرپرستی بڑھ جائے گی تو پھر وہ پاکستان میں جو حکومت میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ڈیل کرنے میں، اور عمران خان سے ڈیل کرنے میں، وہ پھر پوری اپنی ریاستی طاقت کا استعمال کرنے پر انہیں کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے وہ ناظرین صورتحال کہ مصر کے دورے کے بعد انہوں نے عملاً پاکستان کو مصر ماڈل کے دور میں داخل کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ اہم پیغام جو اس وزٹ سے آپ کے لیے، سب کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، عرب دنیا کے لیے، اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے لیے خاص طور پر ہے، کہ اب آپ نے انہی کی چھتری تلے کام کرنا ہے۔ مصر ماڈل کی پوری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ ماڈل ہے کیا، اور اس طویل دورے سے انہوں نے وہاں جو ملاقاتیں کی ہیں ان سے کیا اشارہ مل رہا ہے کہ آئے روز کی جو غیر یقینی ہے، سیاسی غیر یقینی پاکستان میں، اس کا حال پھر اب جو ریاست کے حکمران ہیں، جو اصل قوت کا سرچشمہ ہے ہماری مقتدر اعلیٰ، وہ اس لولی لنگڑی جمہوریت کا بھی خاتمہ کر کے ملک میں مصر ماڈل نافذ کرنے جا رہی ہے۔ مصر میں ناظرین جو فوجی تسلط اور آمرانہ حکومت کی تاریخ ہے وہ خاصی طویل ہے، صدر جمال عبد الناصر سے صدر انوار السادات تک، اور پھر صدر حسنی مبارک سے صدر جنرل عبد الفتاح السیسی تک۔ مصر میں 12 سال، 20 سال، 30 سال ایک ہی شخصیت حکومت میں رہی ہے۔ حسنی مبارک 30 سال بعد گئے تھے، 12 سال عبد الفتاح السیسی کو ہو چکے ہیں، تقریباً اتنا ہی عرصہ جمال عبد الناصر نے حکومت کی، 20 سال کے قریب، 18-20 سال کے قریب انوار السادات نے حکومت کی۔ تو وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں جمہوریت، جو حقیقی جمہوریت ہے، اس کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو مصر میں انتہائی بے رحمی کے ساتھ کچلا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں 9 مئی
اور 26 نومبر کے بعد اب سانحہ مرید کے بھی ایک سوچا سمجھا آپریشن تھا، اور یہ تینوں واقعات یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان عملی طور پر مصر ماڈل کے دور میں داخل ہو چکا ہے، اور آنے والے چند ماہ کے دوران پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کر کے یہ صوبہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر آئین میں 27ویں ترمیم کر کے جنرل عاصم منیر کو فوجی صدر منتخب کرنے کا راستہ نکالا جائے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، جب تک انہیں صدر منتخب نہیں کر لیا جاتا، یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس پر غیر یقینی کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری اسی لیے بھی 27ویں ترمیم کی مزاحمت کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مزاحمت جاری رکھی اور پھر اس سے پیدا ہونے والے تصادم میں عمران خان کی لاٹری کیسے لگ سکتی ہے، آج اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈٹ گئے زرداری اور نواز شریف کے نہیں جناب ہم نے سویلین صدر ہی رکھنا ہے، ہمیں ایک فوجی صدر قبول نہیں ہے، تو اس سے یہ نظام جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ بڑا کمزور ہو جائے گا، اور پھر وہ اتنا کمزور ہو جائے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ عوامی تحریک کے نتیجے میں جو عمران خان شروع کرنے جا رہے ہیں نومبر میں، پھر انہیں مجبور ہو کر ملک میں حقیقی جمہوریت بحال کرنا پڑ جائے گی، پھر نئے عام انتخابات کا راستہ نکلے یا کچھ اور جو عدالتوں کے ذریعے فارم 45 اور فارم 47 کا فیصلہ ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے جو ملک میں حقیقی جمہوریت ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور آمریت سے بچ جائے گا یہ ملک بھی اور اس کی سیاسی جماعتیں بھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 27ویں ترمیم کے لیے ریاست کی طرف سے حکومت کو کیا پیکج پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بڑی خبر ہے آپ کے لیے ناظرین، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ صدر زرداری سے ایوان صدر کی قربانی لینے کے بدلے میں انہیں آزاد کشمیر کی حکومت تحفے میں پیش کی جا رہی ہے، اور نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے محترمہ مریم نواز شریف کو 3 سال کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر لانے کی تجویز ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا کا اقتدار تھالی میں رکھ کر پیش کیا جائے گا، اور ریاست کی طاقت سے وہاں ارکان صوبائی اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کے لیے نمبرز پورے ہو گئے تو پھر مولانا لطف الرحمان جو بھائی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں جو مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں سابق گورنر، انہیں گورنر خیبر پختونخوا بنا کر صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اندر کی خبر جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ پیپلز پارٹی کو ناظرین وفاقی حکومت میں وزارت خارجہ سمیت اہم وزارتیں بھی آفر کی گئی ہیں، کیونکہ ایوان صدر پیپل پارٹی سے خالی کروانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کی حکومت بھی دی جا رہی ہے جس پر پروسیس جاری ہے۔ ناظرین، اگلے 3 برس کے اقتدار کی اس بندر بانٹ پر حکومت و اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق نہ ہوا تو پھر جنرل عاصم منیر کے پاس صرف یہ 2 آپشن رہ جائیں گے۔ پہلا یہ کہ عمران خان کے ساتھ صلح کر کے ملک کو حقیقی جمہوریت کی بحالی کی طرف لے جائیں، اور دوسری صورت سخت ترین مصر ماڈل ہے جس کے تحت ملک میں مارشل لا نافذ کر کے ضلعی حکومتوں والا بلدیاتی نظام نافذ کر دیا جائے گا، اور 1 فروری 2026 میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے، اور ملک میں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حامی ایک نئی سیاسی جماعت کھڑی کی جائے گی بلدیاتی اداروں کے ذریعے، اور پھر ستمبر 2026 میں نئے عام انتخابات کروا کر اپنی من پسند صوبائی اور قومی اسمبلی منتخب کروائی جائے گی۔ یہ ہے وہ پروجیکٹ جو مصر ماڈل کے تحت زیر غور ہے۔ ناظرین، یہ تو ہے وہ تیاری جو حکومتی کیمپ کی ہے یا ریاستی کیمپ کی ہے۔
عمران خان نے ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے آخری حملے سے قبل حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے ذرائع کا، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ 20ویں ترمیم اور جنرل عاصم منیر کو صدر بنانے کے معاملے میں زرداری نواز شریف کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ اصلی ہیں یا پھر وہ نورہ کشتی ہے یا محض نورہ کشتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نومبر کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اس حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی اور پھر عمران خان اسلام آباد کی طرف نئے لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ اس بار چونکہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور قیادت میں میر جعفروں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ایک مخلص اور نظریاتی وزیر اعلیٰ ہے، اور جو جنید اکبر خان ہے جو کے پی کے پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں، وہ یہ سارا جو مخلص کا لیڈرشپ کا جو گروپ ہے وہ متحد ہے، اور ان میں کوئی میر جعفر یعنی علی امین گنڈا پور نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو لیڈرشپ ہوگی، اس کی قیادت میں جب کارکن اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے کارکنوں کو ڈی چوک میں چھوڑ کر 12 ضلع کراس کر کے بھاگے گی نہیں، اور پھر پورا اسلام آباد میں جب ایک دھرنا ہوگا، عوامی دھرنا، اور اس میں لاکھوں عوام ہوں گے، اور جو قیادت ہے وہ آخری مرحلے تک کارکنوں کے درمیان موجود رہے گی، تو پھر اس ساری صورتحال سے حقیقی انقلاب کا راستہ صاف کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر حکومت مجبور ہو جائے گی، کیونکہ یہ ٹی ایل پی جیسا احتجاج تو ہوگا نہیں کہ جو مظاہرین ہیں ان کی تعداد بمشکل 5-7 ہزار ہو، یہ تو 50-60-70 ہزار سے 1.5-2 لاکھ تک عوام کے اسلام آباد میں لائے جانے کا پورا ایک پلان ہے، اور اس میں 4 انہوں نے ABCD 4 منصوبے متبادل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 4 منصوبے کیا ہیں یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔